چیئرمین وش ٹیلی ویژن اور ان کے جو اخبار بھی ہیں، کافی بڑا نام. بہت شکریہ ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب. اسٹیج پہ بیٹھے سردار اختر جان اور ہمارے محترم اور دیگر حضرات، اینکر پرسن، جرنلسٹ، وکلا صاحبان، سیاسی اور سماجی کاموں میں پیش رہنے والے تمام حضرات کو السلام علیکم. یقیناً میرا تعلق میڈیا سے ہے اور کافی عرصے سے بلوچستان کے حالات کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہوں. تعلق بھی چونکہ مکران سے ہے، گوادر سے ہے، اور مسائل بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں. میڈیا کی جو کیفیت ہے، جو فلسفی ہے، جو سائیکالوجی ہے، اس کو بھی سمجھتا ہوں. اینکر پرسنوں کو بھی سمجھتا ہوں، سارے میرے دوست ہیں، بہت قریب ہیں. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے اور ہر چیز فوری طور پر ایک دوسرے کو مہیا ہو جاتی ہے. سی پیک کے اوپر اختر جان یہ دوسری دفعہ اسلام آباد میں ایک بہت بلوچستان کے حوالے سے مہنگا پروگرام کر رہے ہیں، جس کے اوپر کافی لاگت آتی ہے اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپر یہ گراں گزرتی ہے. میری صرف ایک گزارش آپ سب لوگوں سے ہے، وکلا برادری سے، سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ جو بوجھ ہے اس کو کنٹریبیوٹ کریں. کچھ آپ اپنے کندھے پر بھی اس کو اٹھائیں. دیکھیں، ہم جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماں ہوتی ہے. ماں کے پاس بچے کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن ماں یہ نہیں کرتی کہ وہ آئین کے ایک کاغذ کو لے کے اور سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرے. تو ہمیں اپنی گفتگو کے اندر اس بات کو لانے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں بسنے والے لوگ آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جتنی دلائلیں میں صبح یہاں سے سن رہا ہوں، میرے پاس ایک ایک دلائل کا جواب موجود ہے، لیکن تلخی اتنی بڑھ جائے گی شاید ہم یہاں سے لڑ کے باہر سب چلے جائیں گے. ہم وہ بتانا نہیں چاہتے. ہم محبت کے لیے آئے ہیں. ہم بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں. جس طرح بزدار صاحب نے شعر پڑھا مستوکلی کا کہ ہمیں جھگڑے اور فساد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے جنگ ہو. لیکن جب پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، جب قلم اٹھانے کے لیے ہمارے پاس اسکول نہ ہو، ہماری درسگاہیں ایسی حالت زار ان کی ہو، تو میں سمجھتا ہوں پھر ذرا مشکل ہے. پھر وہ ساتھی، وہ دوست، وہ حضرات جو کہ قابل حیثیت ہیں، سمجھدار ہیں، بات سمجھتے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے. آسماں شرازی ہر دفعہ یہ کہتی ہے کہ جی بلوچستان میں ہم رپورٹنگ نہیں کر سکتے. غلط کہتی ہے وہ. بلوچستان میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس دل ہونا چاہیے وہاں جانے کے لیے، وہ درد ہونا چاہیے وہاں جانے کے لیے. کوئی ریاستی پابندی نہیں. میں نہیں مانتا اس بات کو. میں 8 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں. میں بلوچستان کے چپے چپے میں جاتا ہوں. جو دوست جانا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ادھر. اب جن کو اپنے حسن کا خیال، جن کو اپنے رنگ کا خیال، جن کو اپنی آسائش کا خیال، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اجازت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. پاکستان 4 صوبوں، اب 5واں صوبہ بھی آ گیا، جو ایک فیڈریشن ڈیولپ ہوئی ہے. اس میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جو کہ لاہور میں پیش ہوئی. اس کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں کافی چیزیں جو ہے نا سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور قائد اعظم کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا ہم حصہ بنے. ہم نے کوئی مخالفت اس طرح کی اس زمانے میں نہیں ہوئی، کوئی تحریک نہیں چلی آئے، اور صرف 2 قومی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان تھا، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ آ گئے.
ہم نے ہر چیز قربان کی، ہم آگے بڑھتے رہے اور اس حد تک آ گئے کہ اب ہمیں اپنی زندگی، اپنی تشخص، اپنے زبان خطرے میں محسوس ہونے لگی ہے۔ تو اگر بلوچستان کے عوام نے اتنے بڑے جذبے سے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ الگ کیا، تو پاکستانی عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آج اسی جذبے کے ساتھ بلوچستان کے عوام کے ساتھ آ کے جڑیں۔ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ جی گوادر کے جو مسائل ہیں، ماہی گیروں کے بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے اورنج ٹرین نہ بنے تو مسائل حل ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف میٹرو کی لائٹیں رات کو بند ہو، بلوچستان کو بجلی مل جائے۔ اسلام آباد میں رات کو میٹرو کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، چل بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن بجلی وہاں پہ ہوتی ہے، چلی جاتی تو جنریٹر آن ہو جاتے۔ تو ایک بلوچستان کا بچہ جو کہ اردو بھی نہیں جانتا، جب اس کو یہ پتہ لگے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور بتیاں جل رہی ہیں اور میں یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بتی کا محتاج ہوں، مجھے لائٹ نہیں ملتی، میں کیسے پڑھوں؟ تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کیا چیز جنم لے گی اس کے اندر۔ چائنا ہمارا عظیم دوست ہے۔ آپ شاید ساتھیوں کو پتہ ہوگا جب چن لائے اور ماؤ 1965 میں یا اس سے پہلے جب پاکستان آئے، میرے والد صاحب نے ان کو ریسیو کیا آن دی بیہاف آف پاکستان، اور گوادر اس وقت کا پروجیکٹ ہے۔ لیکن ایسے مسائل، ایسے حالات وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے جس میں نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں اور جو پرانی چیزیں تھیں وہ پیچھے رہتی گئیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ ہائی لائٹ کریں۔ میں ادھر یہ قطعاً اس بات کا حامی نہیں ہوں، نہ میں کرتا ہوں۔ میں انسانیت پہ بلیو کرتا ہوں، میں پیار محبت پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں ویسے پنجاب کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ویسے سندھ کو دیکھتا ہوں، ویسے بلوچستان کو دیکھتا ہوں، ویسے کشمیر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، دنیا کے تمام لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں۔ آج چائنا اور پاکستان سے جو ہمارے تعلقات ہوئے ہیں یہ بہت پرانے ہیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ ان سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا۔ جی بالکل نہیں ہوا اختلاف، وہ کافی مہذب ہو گئے، لڑ کے سیکھ کے مہذب ہو گئے۔ میں پچھلے دنوں چائنا گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا مجھے کوئی بوڑھا آدمی نظر نہیں آ رہا، تمام نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، انہوں نے پوری معیشت سنبھالی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کے یہ سفید بال والے سارے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ صرف لیجسلیٹو کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمارے سفید بال والے بزرگ ہیں وہی سب سے زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ایک اور جملہ جو ہے، دیکھیں جملے بڑی تلخی پیدا کرتے ہیں۔ مقامی لوگ، مقامی صحافی، نجی ٹی وی، نجی چینل، اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں مل جل کر رہیں۔ بلوچ، سندھی، پٹھان، ٹھیک ہے ہماری تشخص ہے، اس حوالے سے ہماری پہچان ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ ہمیں کوئی نفرت کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسائل سننے چاہیے۔ ایک گھر ہوتا ہے، اس میں 5 بھائی 6 بھائی رہتے ہیں، تو ایک کمزور بھی ہوتا ہے، دوسرا بڑا اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب اگر گوادر کے ماہی گیروں کا بہت چھوٹا مسئلہ ہے لیکن ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جو نمک کا کاروبار کرتا ہے بیچارہ، اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا کاروبار بند ہونا۔ ہم تو انسانی نظریے سے بھی سوچیں، آیا جس جگہ پہ پورٹ بن رہی ہے اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی بلوچستان میں پورٹ بنانے کے لیے؟ ہمارے میڈیا کے حضرات کہاں تھے اس وقت جنہوں نے اس چیز کو فوکس نہیں کیا کہ یہ تو آبادی ڈسٹرب ہو جائے گی، پورا 750 کلومیٹر ہے، کہیں پر بھی آپ بنا دیں۔ ضروری ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ آبادی بیٹھی ہوئی ہے، مچھیرے کام کر رہے ہیں، وہیں پہ ہی پورٹ بنے۔ کیا ہم اس کو انالائز نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ہم اس کو انالائز کرتے، نہ آج اختر جان اپنا وقت لگاتے، نہ آپ ساتھیوں کا اتنا وقت خراب ہوتا، پورٹ کہیں اور ابینڈنڈ ایریا میں بن جاتا، ڈیولپمنٹ ہو جاتی۔ ایسی جگہ پہ بنایا گیا ہے جس سے لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ پتہ نہیں ابھی ہمارے پہ بلڈوزر آ جائے گا، ابھی ہماری زمین چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیا بلوچستان کی عوام پاکستان کی عوام نہیں ہے؟ کیا جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر وہاں پہ یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ نہیں، وہاں پہ ایک میکینزم تھا۔ بلوچستان کے لوگ ڈرتے ہیں۔ میں وہاں پہ رپورٹ کرتا ہوں، پورے دن میں جو ہمارے پاس خبر چلتی ہے بجلی نہیں ہے، ہر ضلع میں بجلی نہیں ہے۔
کیا ہم اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو ہم یہ بجلی کو تھوڑا بہتر کر دیں؟ 18 گھنٹے 22 گھنٹے شہروں کے اندر بھی کہتے ہیں جی یہاں پہ بھی تو بجلی نہیں ہے. بابا یہاں پہ بجلی نہیں ہے, آپ کے وسائل آپ جنریٹر چلاتے ہیں. ان کے پاس کیا وسائل ہیں؟ وہ تو جنریٹر نہیں چلا سکتے, سوائے گرمی اور دھوپ برداشت کرنے کے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ہم بڑی آسائش میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ جا کے تربت کے اندر 20 منٹ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں یا گوادر میں 15 منٹ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ اندازہ کر لیں گزارا نہیں ہو سکتا. ہم کیسے, جو لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں, کیوں یہ کانفرنسز یہ سیمینار ہو رہی ہیں؟ آخر مسئلہ ہے ادھر, چھوٹا ہے بڑا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی کی, جیسے اب لاہور کی بات ہی, لاہور میں تو ناگزیر ہے شالیمار باغ کا انکروچ ہونا کیونکہ ٹرین وہاں سے گزرے گی, اورنج ٹرین. لیکن بلوچستان کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے. بلوچستان تو 750 کلومیٹر کوسٹ ہے, وہاں پہ آبادی کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ کہیں اور بنا دیتے. چلیں اب بہت ہی اسٹریٹجک ہے, وہ ڈیپ سی ہے, سنگار ضروری ہے, تو لوگوں کو کم سے کم اکوموڈیٹ تو کریں. لوگوں کو کم سے کم ایسی جگہ پہ تو لے کے جائیں کہ ان کو کچھ آسائش, کچھ محسوس تو ہو کہ ہم بھی اس صوبے کے یا اس ملک کے شہری ہیں. ابھی محترمہ کا ہم نے پریزنٹیشن دیکھا, اتنی مس کنسیپشن ہے, اتنی غلط سوچ ہے. ہم کیا بلوچ چاہتے ہیں ہماری کیا آرمی الگ ہو یا ہماری نیوی الگ ہو, ہمارے ایئر فورس الگ ہو؟ کسی بلوچ نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا. تو آپ ایسی پریزنٹیشن کیوں دکھا رہے ہیں جس سے یہ احساس ہو کہ اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں؟ ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو. ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ جتنے فورسز ہیں اس کے اندر ہمارے لوگ بھی, ہمارا نوجوان بھی آ کے جو ہے وہ پارٹ بنے, تاکہ ہم بھی ساری چیزوں کو سمجھیں. سیکیورٹی کے حوالے سے باہر کے لوگوں کو انڈکٹ کریں گے, ان کے مسائل دوسرے ہیں, اگر لوکلس کو کریں گے تو بہتر ہو جائے گا, بہت اچھی چیز ہو جائے گی. تھوڑی سی بات میں چائنا پہ کرتا ہوں. دیکھیں چائنا جو ہے وہ اس کا جی ڈی پی بہت بڑھ گیا عامر بھائی. اب وہ جی ڈی پی جو ہے نا اوور فلو ہو رہا ہے. چائنا جی ڈی پی اوور فلو, میں کئی کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی. جب جی ڈی پی اوور فلو ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی ہمارے پہ اس کے اثرات آئیں گے. اس وقت اس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 95% جو اکوپمنٹ ہے وہ چائنیز ہے. تو ہم کسی طور بھی چائنا سے یا چائنا کی ڈیولپمنٹ سے انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی جی ڈی پی اوور فلو کر رہی ہے, اس کو ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. میکینزم بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہارمنی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. چائنا نے ابھی تک گوادر میں جو کیا اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں جس کے اوپر مجھے افسوس بھی ہے. 2 بسیں دی ہیں اسکول کی صرف, اور پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا اس کے اندر اسکول کے بچوں کو جو ہے اسکول کے بیگز دیے. اب یہ تو میرے خیال سے ایک ضلع ناظم یا چھوٹا سا این جی او یہ کام کرتا ہے. اتنا بڑا ملک, یہ لوگوں کے ساتھ, میں اس کو ایک مذاق سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سیریس لیں اور بلوچستان کی عوام کو ایٹ لیسٹ وہ درجہ دیں, لوگوں کو وہ درجہ دیں جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. چائنیز اچھے لوگ ہیں, میری ان سے بہت اچھی گفتگو ہے اور میرے دوست بھی ہیں. پچھلے دنوں وہ ہمیں لے گئے چائنا اور ہم نے جا کے وہاں پہ ایک ڈیم دیکھا, 3 گورجز ڈیم. انہوں نے ہمیں یہ بتایا جب یہ ڈیم بن رہا تھا تو 2200 میگا واٹ کا, تو ہم یہ سمجھے کہ جب یہ بن جائے گا تو پورے چائنا کو بجلی اس سے ملے گی, جبکہ آج یہ ڈیم صرف 1% چائنا کو بجلی دے رہا ہے اور باقی ریسورسز سے ہم لے رہے ہیں کیونکہ اتنا ہمارا جو ہے جی ڈی پی اوپر چلی گئی ہے. تو وہاں پہ ایک مچھلی کا جو ہے ریسرچ سینٹر تھا جسے چائنیز ڈارجز مچھلیاں جو ہیں وہاں پہ پرورش پا رہی ہیں. تو ہم نے پوچھا جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ڈیم بنا ہے اس سے اس مچھلی کی نسل کو نقصان ہوا ہے, تو اس کو ہم نے پرزرو کرنے کے لیے ریسرچ اور انسٹیٹیوشن بنایا ہے تاکہ ان مچھلی کی افزائش نسل ہو اور یہ ختم نہ ہو اور یہ چلتا رہے. جب اتنے ہمدرد اور اتنے فوکس کرنے والے لوگ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہم ان سے ایسی توقع رکھیں کہ جی ادھر جب مچھلیوں کا آپ اتنا خیال کر رہے ہیں تو ہماری جو صنعت پوری تباہ ہو رہی ہے, جو کہ انسان ہے, ان کے لیے بھی تو کوئی ایسا بندوبست ہو. یہ جو پریزنٹیشن دکھائی گئی ہے, آپ اگر گوادر جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا, یا جو نہیں گئے ہیں, جو روڈ ایک بن رہی ہے سمندر کے ساتھ,
اس کی ہائٹ اتنی زیادہ ہے کہ سمندر نظر نہیں آتا، اور جہاں پہ یہ مچیرے بیٹھ کے ساری زندگی اپنا کام کرتے رہیں وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور مستقل اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہمیں سبسٹیٹیوٹ دیا جائے، ہمیں دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے، لیکن سنوائی نہیں ہو رہی۔ ان کو سننا چاہیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کا روزگار ختم ہو جائے گا، وہ کیا کریں گے؟ اگر میں جو کاروبار کر رہا ہوں مجھے اس سے اگر ڈسپسس کیا جائے، مجھے تو اسے نکالا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا، میری تو نسل ختم ہوگی، کیونکہ مدت سے چیزیں بنتی ہیں۔ یہ بالکل احساس ملتا ہے کہ ایک ابینڈنٹ ایریا ہے، خالی ہے، ادھر لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہو رہا، لوگ باہر سے جب لوگ گوادر جاتے ہیں وہ ایسا محسوس کرتے ہیں، لیکن ادھر لوگ چھوٹا اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو وکلا برادری سے، جرنلسٹ دوستوں سے سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا بہت ہارمنی سے دیکھیں۔ ادھر محبت کی ضرورت ہے، ادھر پیار کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ پرابلم میں ہیں، بلوچستان کی عوام پرابلم میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے زلزلہ آیا اواران کے اندر، آج تک لوگ ادھر سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے، ہماری میڈیا نے خبر نہیں چلائی۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، ہماری ڈیموگرافی ویسے بھی چینج ہو رہی ہے اور لوگوں کو اثرات ہی نہیں مل رہی ہے، فیسلٹی نہیں مل رہی، تو وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں وہاں سے۔ اس کے اوپر فوکس کریں، اس کے اوپر پروگرام کریں۔ یہ پاکستانی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہم جب صومالیہ یا یورپ یا امریکہ جا کے کور کرتے ہیں تو ہم بلوچستان کے لوگوں کو جا کے کور کریں، اور اچھے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ جو صافی جانتے ہیں، عامر بھائی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، افتخار صاحب بھی بیٹھے ہوئے، جانتے ہیں اچھے لوگ ہیں یار، بڑے سافٹ ہیں۔ آپ جائیں ان کے ایشوز سے، بڑے چھوٹے ایشو ہیں لیکن ہیں ایشوز ہیں۔ تو ہمیں آج اختر جان نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ادھر گفتگو کر رہے ہیں، تو میں آخر میں آپ سب لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ آئیں اور ہماری انٹریکشن زیادہ ہو، یہ جو گیپ کا تاثر ہے یہ ختم ہو۔ جس نے بھی دشمنی کی، جس نے بھی اس کو پھیلایا، جس نے بھی اس کو جس رنگ میں لے کے گئے، اس کو ہم ٹھیک کریں۔ ظاہر سی بات ہے اختر جان ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، لوگ آ کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں میڈیا کا آدمی ہوں، جس دن اواران میں زلزلہ آیا تو مجھے لوگوں نے نیند سونے نہیں دیا، کیونکہ ہم ادھر کھڑے ہیں، ہم ادھر گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں۔ شاید وہ دوسرے میڈیا کے لوگوں کو نہیں جانتے، ہمارے تو نمبر ہر ایک کے پاس ہے، اختر جان کا نمبر ہر ایک کے پاس ہے، ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہر ایک کے پاس ہے۔ ہمیں لوگ ڈائریکٹ فون کرتے ہیں، وہ اپنا سمجھتے ہیں، میں فون کرتا ہوں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ لوگ جیسے ہمارے قربان صاحب نے کہا، اگر اس لیول کے اوپر، اسلام آباد کے لیول کے اوپر اس آواز کو تھوڑی سی اٹھائیں۔ ایران میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، جیسے ابھی ہمارے استاد محترم صدیق صاحب نے کہا۔ پھر کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی؟ کیونکہ تاریں خستہ ہیں، لوگ پرائیویٹلی جا کے اس بجلی کی تاروں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ کے نہ تو کوئی خلاف ہے، نہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی آدمی اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو بنیادی حق ہیں لوگوں کے وہ ان کو ملنے چاہیے۔ آخر میں صرف ایک بات جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ مقامی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانی لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس جملے کو کریکٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ پریسیڈنسیز یعنی اس کی جو مثالیں موجود ہیں دنیا میں۔ پہلی مثال اس کی ہے کہ الیکٹورل لسٹ میں اس کا نام نہیں ہوتا، ایک تو یہ، اب ہم کہتے ہیں مقبوض ہے لیکن وہ کہتے ہیں اٹوٹ رنگ۔ دوسری بات افتخار صاحب، اب ناؤ چائنیز جو میرے دوست ہیں، میرے خیال اس کی بات ذرا کچھ زیادہ اچھی لگی کہ وہاں پہ بھی انڈر پریویلیجڈ اینڈ جو محکوم علاقے یا جو مطلب نسبتاً انڈر ڈیولپڈ علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ قانون سازی شروع ہو چکی ہے۔ میں خود سی پیک کی جو ہے نا سینٹ کے سی پیک کا ممبر ہوں، تاج حیدر صاحب ہمارے جو ہے نا چیئرمین ہیں۔ اس بارے میں جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو وہاں پہ بھی وہ بھی اس وقت لیجسلیشن کر چکے ہیں اپنے انڈر ڈیولپڈ علاقوں کی خاطر، تاکہ وہ ڈیولپڈ ہوں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب میں اچھا ٹھیک ہے افتخار صاحب کی بات کچھ آگے لے جاتے ہوئے محترم چلے اسے بحث بعد میں کرتے ہیں اس پہ۔ اب اسٹیٹس کی میں بات کروں، جب میں چائنا کی بات کرتا ہوں تو چائنا کے جو پروونسز جس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا وہ چائنا کے پارٹس نہیں ہیں؟ اچھا چلیں اس بحث کو کہیں اور لے جاتے ہیں، اسے ہم کہیں اور لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں، یہ پریسیڈنسز موجود ہیں گراؤنڈ میں، تمام چیزیں ہیں،
میرے سینٹ میں یہ تمام چیزیں بحث ہو چکی ہیں, سینٹ کے فلور پہ آ چکی ہیں, سینٹ کے جو ہے نا آپ کے ریلیٹڈ ٹو سی پیک اس میں یہ چیزیں بحث ہو چکی ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. اسے اسٹڈی میرے خیال میں ہمارے دوست کریں گے تو میرے سے ہاں وہ ہم چاہ رہے ہیں. جی یہ کوشش ہماری جاری ہے, یہ ہماری جاری ہے, یہ شیورلی دیٹس گڈ. ہماری کوشش بھی یہی ہے افتخار صاحب, ہماری کوشش یہی ہے کہ نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ سے تمام چیزیں کی جائیں, پرووائڈڈ آپ کی طرف سے جو ہے نا ون آف دی بیسٹ پریزنٹیشن آ جائے ٹاک شوز میں, اور دیگر پریزنٹیبلٹی آپ کی ایسی ہو جو فیوریبل ہو ہمارے پاکستان کے فیور میں. اچھا سر, اچھا محترم, حامد میر صاحب ایک نام, ایک شخصیت, جب بھی کہیں پہ بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہو, حامد میر صاحب وہاں پہ پہنچے, خزدار ہو, گوادر ہو, کوئٹہ ہو, بلوچستان کے تمام کونے, اور خصوصاً میں ایک سب سے بہترین پاکستانی سمجھتے ہوئے اسے سلام کرتا ہوں, اور اس کی قربانیوں کو میں خیال میں داد تو یا اس کی جو ہے نا تمام جو ریکوائر اس کو پوری تو نہیں کر سکتا, فقط ایک